اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی اعتبار سے سب سے پہلا سال وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے کے. یہ کب سے شروع ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم سب سے پہلا اسلامی سال کون سا رکھیں اور ہم کہاں سے اپنے اسلامی سال کی تاریخ کا آغاز کریں. ایک رائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا سال ہے اس کو پہلا سال قرار دیں. ایک رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا بعثت نبی، اس کو پہلا سال قرار دیں. ایک رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس سال کو پہلا سال بنا دیا جائے. ایک رائے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اس سال کو پہلا سال قرار دے دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہجرت کے سال کو پہلا سال قرار دیں. لہذا اسی رائے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور ہجرت سے اسلامی تاریخ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. تو گویا حضرت علی کا مشورہ ہے اور حضرت عمر کا فیصلہ ہے کہ یہ سال ہجرت کے اعتبار سے اسلامی سال شمار کیے جائیں گے. پھر یہ مشورہ ہوا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دی کہ پہلا مہینہ محرم کا ہونا چاہیے. ایک اس وجہ سے کہ عرب کے اندر دستور یہ ہے، بلا ضرورت اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، حج کے بعد لوگ واپس آ جاتے ہیں اور محرم الحرام سے زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے تو بہتر ہے. تو یہی طے کر دیا گیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا ہوگا. یہ رائے حضرت عثمان غنی کی ہے اور فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور یہ دو باتیں وہ ہیں کہ جن کو تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر مانا اور آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے. دوسری بات، باقاعدہ سال کے آغاز پر مبارکباد دینا اور یہ سال کے آغاز پر دعاؤں کی درخواست کرنا اور اسی خاص دن میں دعا کی درخواست کرنا یا اس خاص دن میں سال کی مبارکباد دینا، اس کو دین سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے. یہ کہیں بھی شریعت مطہرہ سے ثابت نہیں اور جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو اس کو شریعت بنا کر پیش کرنا یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں. اور تیسری بات، یکم محرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد متفقہ طور پر دوسرے خلیفہ ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جس کو اس امت میں سب سے پہلا امیر المومنین کا لقب دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ پہلے وہ شخص ہیں جن کو باقاعدہ امیر المومنین کہا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن وہ یکم محرم ہے. تو گویا ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہی وہ اللہ کے دین کے لیے شہادت سے ہوتا ہے اور شہادت بھی خود خلیفہ اور امیر المومنین کی، سبحان اللہ. تو یہ تین باتیں میں نے اختصار سے عرض کی، اس کو نوٹ فرما لیں. باقی انشاءاللہ محرم کے حوالے سے تفصیلی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.